آج میں کھانے میں گھٹی ہوئی دال اور ساتھ میں چاول بنانے لگی ہوں، اور ساتھ میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں آلو کی ٹکیاں بناؤں۔ شامی تو میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی لیکن آلو کی ٹکیاں نہیں تھی۔ جب امی دال چاول بناتی تھی نا تو وہ دال چاول کے ساتھ آلو کی ٹکیاں لازمی بناتی تھی۔ ساتھ میں سلاد ہوتا تھا، چٹنی ہوتی تھی، اچار ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا کھانے کا۔ آج میرا بھی ایسے ہی دل کر گیا کہ آج میں اسی طرح بناؤں گی اور اسی طرح کھاؤں گی جیسے میری امی بناتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بالکل اپنی امی کی طرح ہوتی جا رہی ہو، بالکل ان کی طرح کھانا بناتی ہو، بالکل ان کی طرح بنتی جا رہی ہو، عادت بھی تمہاری بالکل اپنی امی کی طرح ہے۔ لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں اپنی امی کی طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ میری امی ایک بہت ہی بڑی ظرف والی خاتون ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ بھی برا کرتے ہیں وہ بہت جلدی معاف کر دیتی ہیں۔ وہ جلدی بھول جاتی ہیں کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، کس لہجے میں کہتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میرے اندر میری ماں جتنا ظرف نہیں ہے، میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جنہوں نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، میری ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، ایسے ایسے الفاظ بول ڈالے ہیں جس سے انسان کی روح تک چھلنی ہو جاتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرا بس چلے تو میں ایسے لوگوں کی کبھی زندگی میں شکل نہ دیکھوں۔ لیکن ایسے لوگوں میں کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کبھی خوشی اور غمی میں سامنے آ جاتے ہیں، تو میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ میں ان سے سلام دعا سے زیادہ کبھی کچھ بھی نہ کروں۔ وہ میری زندگی میں کبھی کوئی انٹرفیئر کریں، نہ ہی میں ان کو کبھی کرنے دوں گی۔ برعکس میری والدہ اپنے پہ ہوئے ہر ظلم کو برداشت کر جاتی ہیں، ہر ظلم کو بھول جاتی ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے جب ہمارے گھر میں ایسے رشتہ دار آتے تھے جن کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، تو میں بہت زیادہ ناراض ہو جاتی تھی اپنی والدہ سے کہ آپ ان کی کیوں اتنی خدمت کر رہی ہیں، کیوں اتنی مہمان نوازی کر رہی ہیں۔ تو وہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، تم اپنا موڈ سیدھا کرو، اگر تمہارا موڈ سیدھا نہیں ہوتا تو چلی جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور مجھے ان باتوں پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ میری والدہ کو میری فکر نہیں ہے، حالانکہ مجھے ان کی اتنی پرواہ ہے۔ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ مجھے یہ بات اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنی اعلیٰ ظرف کی خاتون ہے، لیکن مجھ سے یہ ہونا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہتی، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، اس چیز کو بالکل معاف کر دیتی ہوں، لیکن میں اس چیز کو بھول نہیں پاتی۔ آئندہ کے بعد میں ایسے انسان سے بچ کے رہتی ہوں کہ جس نے میرے ساتھ ایک دفعہ برا کیا ہوتا ہے، کہ جس انسان کی زندگی میں اتنا ٹائم ہوتا ہے نا کہ وہ اسپیشلی ٹائم نکالے آپ کے بارے میں برا سوچے اور لوگوں کو برا بتائے۔ آپ لوگ یہ بات کبھی بھی مت سوچیے گا کہ وہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ایسا کرنے سے بھی چکے گا۔ ایسے انسان نہ تو اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں، نہ ہی دوسروں کو خوش رہتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی ان کی کسی لائق نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسروں کو دیکھ کے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹائم اگر وہ اپنے آپ پہ لگائیں، اپنے اوپر لگائیں، اپنی عادتوں پہ لگائیں تو بالکل آپ کی طرح ہو سکتے ہیں جیسا وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، لوگ صرف حسد کرتے ہیں، ان کو حسد سے ٹائم نہیں ملتا۔ آپ ایسے لوگوں کو سمجھا کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ان کے حال پہ۔ حاسد لوگوں کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین دعا بتاتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بہترین ذکر ہے، اور دوسرا ہے حسبنا اللہ۔ یہ روزانہ باقاعدگی سے پڑھ کے آپ اپنے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔